زیادہ اس پورے کیس کے اندر ایک بہت زیادہ ڈسٹربنگ فیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی وحشیانہ طریقے سے سیکشول اسالٹ کیا گیا اور قتل کیا گیا ڈاکٹر مومتا کا کہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آنکھوں سے جو ہے وہ خون بہہ رہا ہے اور آنکھوں کے اندر شیشے کی کرچیاں گئی ہیں۔ اب ذرا نیکا نثار نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نیکا نثار صاحبہ، بھارت میں بڑھتے ہوئے زیادتی کے واقعات کی روک تھام میں حکومت ہم دیکھ رہے ہیں ناکام ہو گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ پھر اب یہ جو بھارت میں واقعہ پیش آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی کے دور حکومت میں ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، بات آپ نے کیونکہ کشمیر کی ایک چھیڑ دی ہے تو مجھے آصفہ بانو یاد آتی ہے، ایک 8 سال کی بچی تھی جو کہ انڈین آکیپائڈ کشمیر کے اندر جس کو ریپ کیا گیا، اس کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا اور اس کے اندر جو آفیشلز انوالو تھے۔ جب آپ ریپ کو یا آپ زیادتی کو یا آپ سیکشول اسالٹ کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اور اس اسٹیٹ کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو اسٹیٹ میں رہنے والا ہر باسی یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ بھی یہ حرکت کرے گا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل جائے گا، اس کو بھی اس کا جو کرائم ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے ریت کے اندر ایک تنکے کے برابر ہے۔ اور یہی ہم لوگ انڈیا کے اندر صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ کہنے کو ایک بگیسٹ ڈیموکریسی ہے، بڑے اس کی اکنامک بوم کے چرچے ہیں، اس کی آگے بڑھنے کے چرچے ہیں، ترقی اور گریٹسٹ اکانومیز کے اندر ایڈیشن ہے، لیکن وہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو بیسک ایک رائٹ آف وومن ٹو لیو ہے، میں کسی اور رائٹ کی بات نہیں کر رہی، میں رائٹ ٹو لیو کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی سلب کر دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ جو ریسنٹ کیس ہے ڈاکٹر مومتا کا، یہ تو بہت ہی دل دہلا دینے والا کیس ہے، کیونکہ آپ جب اس کی ڈیٹیلز، جو پوسٹ مارٹم کی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ 2nd ایئر ٹرینی ہے، پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ہے، وہ اپنے ہی جو ہاسپٹل کی پریمیسز ہیں یا کالج کی پریمیسز ہیں اس میں جا کر ریسٹ کرنے کے لیے جاتی ہے اور صبح اس کی لاش ملتی ہے۔ جو ویڈیو جس کے اندر اس کے آخری لمحات وہ دکھا رہی ہے وہ اتنے کربناک ہیں کہ کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی ماں، می ایز اے مدر، مطلب میں ایک ماں کی حیثیت سے بھی اس ٹائم پر اس قدر ڈسٹربڈ ہوں کہ کیا ہمارے یہاں جو آدمی ہیں، میں ہمارے یہاں کا مطلب یہ کہ پوری دنیا کے اندر اور انڈیا کے اندر بالخصوص، کیونکہ انڈیا کو تو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ کا لقب بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر ریپ کیپٹل ہے، چاہے وہاں ٹورسٹ ہوں، چاہے وہاں ان کے اپنے لوگ ہوں، چاہے وہاں بوڑھے ہوں، بچے ہوں۔ ریپ کو جب آپ وائلنس کے ایک مینز کے طور پر یوز کرتے ہیں، ویپن کے طور پر یوز کرتے ہیں، تو پھر وہاں سوسائٹی کی ڈی جنریشن شروع ہوتی ہے۔ اکانومی یا آپ چاہے جتنا مرضی پوچھا سامنے لگا لیں اکانومی کا یا شائننگ کا یا آگے بڑھنے کا، آپ کی جب سوسائٹی کھوکھلی ہوتی ہے تو اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ اور میری یہاں ایک التجا ہے تمام ماؤں سے اور تمام والدین سے، والد ہوں یا والدہ ہوں، کہ دیکھیے آپ اپنی بیٹی کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اپنی بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں، لیکن اپنے بیٹوں کی تربیت کو بالکل پس پشت مت چھوڑ دیں کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ درندوں سے بدتر حرکات کریں، اور بیٹیوں کو، جو دوسروں کی بیٹیاں، جو اچھی تربیت یافتہ بیٹیاں ہوں یا جو بھی ہو، ان کو جا کر درندوں کی طرح وائلنٹلی اسالٹ کریں اور ان کی زندگی کا حق ان سے چھین لیں۔ جو سب سے زیادہ اس پورے کیس کے اندر ایک بہت زیادہ ڈسٹربنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی وحشیانہ طریقے سے سیکشول اسالٹ کیا گیا اور قتل کیا گیا ڈاکٹر مومتا کا کہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آنکھوں سے جو ہے وہ خون بہہ رہا ہے اور آنکھوں کے اندر شیشے کی کرچیاں گئی ہیں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ ایک ڈاکٹر، ایک ایسی خاتون جو کہ لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے اپنا وقت گزار رہی ہے، اپنا کریئر ہی وہ چوز کر رہی ہے جہاں وہ لوگوں کی زندگیاں بچا رہی ہے، وہاں اس کی زندگی اس وحشیانہ طریقے سے اس سے لی گئی ہے کہ جس کی کوئی مثال شاید ہی ہم لوگوں کو ملتی ہو۔ سو مودی کے آتے، مودی کا جو زیادہ زور رہا وہ اس بات پہ رہا کہ وہ مسلم کچھ فسادات کرا دے، چاہے وہ گجرات سے شروع ہوئے ہوں یا دہلی پروگرام تک جائیں یا انڈین ایلیگلی آکیپائڈ کشمیر تک جائیں یا آرٹیکل 35 یا 370 کو سلب کرنے تک جائیں، اس کا سارا جو زور ہے، جو توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، سکھوں، دلت جو ہندو کا ہی ایک کاسٹ ہے،
लोअर कास्ट है उसको किसी तरीके से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए। उसका जोर इस चीज पर रहा कि मुसलमानों की खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, जो मुसलमान मर्द हैं उनको लव जिहाद के नाम पर जो है उनकी जानें ली जाएं, मॉब वायलेंस हो, लिंचिंग हो, पब्लिक वहीं जस्टिस हो, वहीं जो है वो जज बन जाए पब्लिक की, और उनके जो आरएसएस के लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं वही सजाएं भी देने लगे सड़कों के ऊपर। तो वहां फिर इस तरह की जब सोसाइटी हो जाती है, वहां ऑटोमेटिकली लोगों का कानून से और कानून के निफाज से बिल्कुल ही एतमाद उठ जाता है। और मैं ये चीज अपने पाकिस्तान में होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, जिसके आसार हम लोगों को नजर आने लगे हैं इस सेंस में कि यहाँ भी मॉब वायलेंस होता है, मजहब के नाम पर होता है, कभी जेंडर के नाम पर होता है। तो उस चीज को हमें देखना होगा, रोकना होगा, क्योंकि हम इंडिया जैसे नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और खुदा ना करे कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो जन्म ले। आप साथ ही रहिए।